الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. امالہ بسبب کثرہ، اس کی طرف ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ باب الفتح والامالہ شاطبیہ میں پہلے 30 اشعار کے بعد 13 اشعار جو ہیں امالہ بسبب کثرہ کے حوالے سے امام شاطبی لے کر آئے ہیں 13 اشعار۔ امالہ بسبب کثرہ کی دو مصطلحات ہیں جو معروف ہیں، جو یاد کرنی چاہیے، قواعد بھی انہیں سے متعلقہ ہیں۔ پہلی اصطلاح ہے ذات الالف، جس کی جمع ذوات الالف آتی ہے۔ یذل الف، یذل الف یا الفی، جیسے ہم کہتے ہیں نا یائی، واوی، رائی اور الفی۔ الفی کے معنی ذات الالف۔ ذوات الالف کی تعریف میں 3 باتیں ہیں جو یاد رہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الف ہو متطرفہ آخر میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ الف جو ہے اس کے بعد را ہو، اور را جو ہے مکسور بھی ہو۔ یعنی الف متطرفہ جس کے بعد را ہے، وہ الف متطرفہ تو نہیں رہ جائے گا، اب را متطرفہ ہے گویا کہ، اور اس را پر کسرہ ہے۔ یہ 3 باتیں پائی جائیں گے تو اس کلمے کو کہا جائے گا ذل الف یا ذل الف یا ذات الالف۔ اس کی مثال ہے الناری، ابصاری، الکفاری، حماری کا۔ حماری کا کاف جو ہے وہ زائد ہے کلمہ، ورنہ حمار کلمہ جو ہے اس کی مثال بنتی ہے۔ ذات الالف کی طرح ایک دوسری اصطلاح ہے جو امالہ بسبب کسرہ کے اندر جو ہے وہ زیر بحث آتی ہے، اسے کہتے ہیں ذو رائین۔ ذو رائین، 2 راؤں والا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جب ذات الالف سے پہلے ایک اور را آ جائے، یعنی الف جس کے بعد را مکسورہ متطرفہ ہے، اس الف سے پہلے بھی ایک را آ جائے، باقی تینوں باتیں ذات الالف والی ہی ہیں، تو اس کو ذو رائن کہتے ہیں۔ جیسے الابراری، الاشراری وغیرہ، القراری۔ چنانچہ الابرارو اگر آپ پیش آ گئی تو پھر یہ ذو رائن نہیں کہلائے گا، القرارو بھی، تو دار القراری یہ ذو رائن۔ بس امالہ بسبب کسرہ میں یہ 2 قواعد ہی ہیں۔ ان دونوں مصطلحات کے متعلقہ اختلاف یہ ہے کہ ذوات الالف میں ابو عمر بصری اور دوری کی سائی امالہ کرتے ہیں، ورش تقلیل کرتے ہیں، اور باقی قاری سارے پتہ کرتے ہیں۔
ابو عمر اور دوری کی سائی امالہ کرتے ہیں، ورش تقلیل کرتے ہیں، باقی سارے قاری فتح کرتے ہیں۔ اب زورا عین کی طرف آتے ہیں۔ زورا عین میں ابو عمر کی طرح امام کسائی، یہ دونوں پورے، ابو عمر اور کسائی یہ دونوں، اور اسی طرح خلف العاشر بھی آگے قراءت عشرہ کبرا میں، یہ تین قراءت عشرہ میں ثلاثہ میں یہ تین قاری جو ہیں امالہ کرتے ہیں، ابو عمر، کسائی اور خلف العاشر، اور حمزہ اور ورش یہ دونوں تقلیل کرتے ہیں، امام حمزہ بھی تقلیل کریں گے الشرائری۔ بس یہ دو قواعد ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ باقی جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ اشعار شعر نمبر 31 سے لے کے 43 تک امام شاطبی نے امالہ بسبب کسرہ کو بیان کیا باب الفتح الامالہ میں۔ تو ان 13 اشعار میں ان دو قواعد کے علاوہ جتنے بھی کلمات کا ذکر ہوا ہے، یہ کلمات 23-24 کے قریب بنتے ہیں، وہ مستثنیات میں سے ہیں، یعنی ان میں قاعدے کے علاوہ امالہ ہوا ہے، یعنی قاعدہ نہیں پایا جاتا امالہ ہوا۔ مثلا وہ کلمات اگر ہم دیکھیں یہاں، تو جن لوگوں نے شاطبی اگر کھولی ہوئی ہے تو دیکھیں، تو جیسے کافرین اور الکافرین ہے، اب ان میں بھی یہی اختلاف ہے جو ناری میں تھا، لیکن کافرین اور الکافرین جو ہیں اس میں قاعدہ نہیں پایا جاتا، اس ذات الالف نہیں ہے کیونکہ اس میں راء متطرفہ نہیں ہے، یعنی راء آخر میں نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ الف کے بعد راء نہیں ہے، الف کے بعد فا ہے، کافی، حکم اس کا بھی الناری والا، تو یہ دونوں مستثنیات ہیں، حکم ان کا وہی ہے النار والا۔ اس طرح کلمہ ہار ہے، اب یہ ذات الالف تو ہے لیکن اس میں ابن ذکوان بھی مالا کرتے ہیں، بالخلف شعبہ بھی مالا کرتے ہیں ہار ان میں، اس طرح کسائی پورا ہی مالا کرتے ہیں، بالحارث بھی مالا کرتے ہیں، حالانکہ بالحارث کو مالا نہیں کرنا چاہیے ہار کلمہ میں۔ اس طرح جبارین اور الجار کلمہ جو ہے، جبارین اور الجار، ان دونوں کلمہ میں صرف دوری کسائی مالا کرتے ہیں اکیلے، حالانکہ الجار میں راء متطرفہ بھی ہے، ذات الف الجار، لیکن اس میں دوری کسائی کے علاوہ ابو عمر کو بھی مالا کرنا چاہیے تھا، لیکن ابو عمر مالا نہیں کر رہے، اور جبارین میں دوری کسائی مالا کر رہے ہیں، حالانکہ دوری کسائی کو مالا نہیں کرنا چاہیے تھا چونکہ راء متطرفہ نہیں ہے، جبارین ہے نا، تو یہ خلاف قاعدہ کلمات ہیں سارے، تو ان دونوں کلمات میں صرف دوری کسائی مالا کر رہے ہیں۔ اسی طرح القہار اور البوار کلمہ جو ہیں، ان دو کلمات میں امام حمزہ تقلیل کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں کلمات ذوات الالف ہیں، اور ذوات الالف میں حمزہ فتح کرتے ہیں عام قاعدہ ان کے یہ۔ اس طرح کر کے یہاں مختلف کلمات بیان ہوئے ہیں، جیسے انصاری، وسارعو، نسارعو، الباری، بارئکم، آذانہم، طغیانہم، یسارعون، آذاننا، یواری، اواری، یہ سارے کلمات میں دوری کسائی مالا کرتے ہیں جو میں نے ابھی کلمات کو سمجھ رہا ہے، یہ سارے شاطبی میں موجود ہے کلمات، حالانکہ ان میں سے اکثر ذوات الالف نہیں ہے، اور بعض ذوات الالف ہیں لیکن سب اکیلے دوری کسائی مالا کیوں کر رہے ہیں؟ امالہ تو جو ہے ابو عمر کو بھی کرنا چاہیے اس میں اگر وہ ذات الالف ہیں تو۔ بہرحال اس طرح ضیافن اور آتی کا سورہ نمل میں جو آتا ہے، ان دونوں میں حمزہ خلف اور خلازر مالا کرتے ہیں، مشارب میں ہشام مالا کرتے ہیں، مشیرب، آنیہ سورہ الطاقہ میں اس میں اینیہ ہشام پڑھتے ہیں، سورہ کافر میں عابدن اور عابدون میں عیبدن اور عیبدون، یہ باقاعدہ مستثنا ہیں سارے، کیونکہ ذات الراء نہیں ہے، نہ یہ ذات الراء ہے، نہ یہ زورائن ہے۔ اور اسی طرح الناس کلمہ جب بھی اس پہ زیر آ جائے تو اس میں ابو دوری بصری اس میں مالا کرتے ہیں، سوسی فتح کرتے ہیں، یہ مشہور کلمہ ہے الناسی، جہاں بھی آ جاتا ہے، یہ خلاف قاعدہ ہے کیونکہ نہ یہ ذات الالف ہے نہ زورائن ہے، تب بھی خلاف قاعدہ دوری بصری اس میں مالا کر رہے ہیں۔ اس طرح حماری کا المحراب اکراہہن اور الحمار اور الاکرام اور عمران، ان 6 کلمات میں ابن ذکوان بھی مالا کرتے ہیں خلاف قاعدہ۔ بس یہ کلمات تقریباً جتنے بھی تھے میں نے آپ کے سامنے دہرا دیے ہیں، تفصیل آپ شعر نمبر 31 سے لے کے شعر نمبر 43 کے درمیان آنے والے تمام کلمات جو ہیں ان کے حوالے سے دیکھ لیں۔ تو یہ 13 اشعار میں امالہ بسبب کسرہ کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا ناسی، اسی طرح جو ہے یہ جتنے کلمات آئے ہیں نا جو خلاف قاعدہ بھی ہیں، نسارعو، ان میں بعد میں زیر آ رہی ہے اسم الف کے بعد، تو وہ امالہ کی وجہ وہ زیر ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں امالہ بسبب کسرہ۔
اب ہم باب الفتح الامالہ جو ہے اس میں یہی دو قسمیں تھیں، امالہ بسبب یا اور امالہ بسبب کسرہ۔ امالہ بسبب یا میں 8 مصطلحات میں نے آپ کے سامنے گزشتہ کل کے سبق میں بیان کی تھی، امالہ بسبب کسرہ میں 2 مصطلحات میں نے بیان کی۔ یہ 10 مصطلحات ہیں، آپ کو یہ 10 مصطلحات کی تعریفیں آنی چاہیے اور ان میں ہر مصطلح کا متعلقہ ٹوٹل حکم کیا ہے تمام قرآن شرح کا یہ یاد ہونا چاہیے۔ اب ہم چل رہے ہیں امالہ اور فتح کے سلسلے میں تیسری فصل کی طرف، اور وہ ہے امالہ ہائے تنیس۔ ہائے تنیس اسے تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ گولتا جو وقفاً ہا بن جاتی ہے، اس کو ہائے تنیس بھی کہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں ایک تائے تنیس ہوتی ہے، تائے تنیس ہوتی ہے لمبی تا، جیسے نعمت کی تا ہے، اس کا بیان آگے انشاءاللہ آئے گا اگلے ابواب میں۔ تو ہائے تنیس یعنی تائے مدورہ جو وقفاً ہا سے بدل جاتی ہے، اس میں کس اختلاف جو ہے وہ امام کسائی کا ہوتا ہے، مالک کا، یاد رکھیے گا۔ اور کسائی کے 2 مذاہب ہیں، اس میں کسائی کے 2 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کسائی کا کہ 29 جو حروف ہیں، حروف تہجی، ان کی 3 قسمیں کر لیجئے، یعنی 3 صورتیں ہیں پہلے مذہب کے مطابق۔ یہ جمہور کا مذہب ہے کسائی کے ہاں، 3 قسمیں کر لیجئے۔ پہلی قسم یہ ہے خص ضغط قز، حروف مستعلیہ 7 جو ہیں، خص ضغط قز، 7 حروف مستعلیہ۔ اور اسی طرح الف، ہا اور عین، خص ضغط قز ہا عین، ہا عین، ہا عین اور الف، ان 10 حروف کے اندر مطلقاً فتح ہوگا۔ اگر یہ تائے مدورہ سے پہلے یہ 10 حروف آ جائیں تو فتح ہو، یعنی امالہ نہیں ہوگا، کسائی امالہ نہیں کریں گے۔ پہلے مذہب کی 3 صورتیں بتا رہا ہوں نا۔ اچھا، حروف اکھر 4 حروف، دوسرا جو صورت بتا رہا ہوں، 10 حروف میں مطلقاً فتح، اکھر حمزہ، کاف، ہا اور را، یہ 4 حروف جو ہیں ان میں شرط پائی جائے تو امالہ ہوگا ورنہ فتح ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ حروف اکھر سے پہلے یا ساکنہ ہو یا کسرہ ہو۔ کسرہ جو ہے اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ کسرہ جو ہے یہ متصلہ ہو، یعنی متصلہ کا مطلب ہے کہ ساتھ ملا ہوا ہو حروف اکھر سے پہلے، یا حرف کے فاصلے سے ہو، دونوں صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے حرف کے فاصلے سے ہونے کی مثال ہے لعبرہ، لعبرہ۔ اسی طرح جو ہے مثالیں ہیں میہ، وجہ، الائکہ وغیرہ۔ مزید مثالیں آپ جو ہیں یہ شاطبیہ میں باب و امالت ہائے تانیس کے نام سے باب ہے، باب الفتح والامالہ سے اگلا باب یہی ہے، یہاں دیکھ لیجئے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ حروف اکھر سے پہلے کسرہ یا ساکنہ ہوئیں تو امالہ ہوگا ورنہ فتح ہوگا، یعنی اگر پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس صورت میں اکھر والے حروف میں فتح ہی ہوگا، پھر امالہ نہیں ہوگا۔ 2 صورتیں ہو گئیں۔ اب 10 اور 4 حروف جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو 14 حرف بن گئے، باقی حروف رہ گئے حروف تہجید میں سے 15، یعنی ٹوٹل 29 حروف ہے نا، 15 حروف میں مطلقاً امالہ ہوگا، باقی 15 حروف میں مطلقاً امالہ ہوگا۔ گویا کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ 3 صورتیں ہیں، 10 حروف میں صرف فتح اور 15 حروف میں صرف امالہ، اور 4 حروف اکھر والے ان میں شرط پائی جائے تو امالہ ورنہ فتح۔
یہ امالہ ہے تنیس کے سلسلے میں کسائی کا پہلا مذہب ہے جو جمہور کا مذہب ہے۔ کسائی کا دوسرا مذہب یہ ہے کہ حرف الف کے علاوہ تمام حروف جو ہیں اگر ہا سے پہلے آگے ہے تنیس سے تو تمام حروف میں امالہ ہوگا۔ اب یہ دو آپ کے سامنے کسائی کے مذاہب ہو گئے۔ چلیں جی ہم اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ کسائی کے لیے دو مذاہب آپ دیکھیں بنے ہیں۔ پہلا مذہب جمہور کا ہے، اس میں 3 صورتیں بتائی ہیں 29 حروف کی۔ دوسرا مذہب بعض علماء کا ہے اور اس میں صرف الف کے علاوہ تمام حروف میں امالہ ہے اور الف میں فتح ہے۔ اب اگر دونوں مذہبوں کو ملا لیں آپ تو حروف کی 4 صورتیں بنیں گی، ٹوٹل 4 صورتیں بنیں گی، اور تلاوت کرتے ہوئے انہی 4 صورتوں کے مطابق آپ پڑھتے ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ الف میں دونوں مذہبوں کی روح سے صرف فتح ہی ہے، گویا کسائی کے لیے الف میں مطلقاً فتح ہوگا بس۔ دوسرا مذہب ہے یہی جو خصوص قز ہا اور عین اور الف کی بات آئی تھی، 10 حروف، ان 10 حروف میں الف نکل گیا نا، الف تو ان 10 میں سے ہے نا، ہا عین، تو باقی جو 9 حروف رہ گئے ان میں جمہور کے مذہب کی روح سے امالہ فتح، جمہور کے مذہب کی روح سے فتح، اور دوسرے مذہب کی روح سے امالہ 2 وجہ ہوں گی۔ یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اکھر جو ہے حمزہ، کاف اور ہا اور را، یہ 4 حروف جو ہیں ان میں شرط پائی جائے اگر ماقبل کسرہ یا یا ساکنہ تو صرف امالہ، یعنی جمہور مذہب کی روح سے بھی امالہ ہوگا اور دوسرے مذہب کی روح سے تو ہے ہی امالہ، الف کے علاوہ تمام حروف میں امالہ ہوتا ہے، اور شرط نہ پائی گئی اکھر میں تو پھر 2 وجہ ہیں، پہلے مذہب کی روح سے فتح اور دوسرے مذہب کی روح سے امالہ۔ شرط پائی گئی تو صرف 1 وجہ، شرط نہ پائی گئی تو 2 وجہ۔ چوتھی اور آخری صورت یہ ہے جو 15 حروف باقی بچ گئے، ان 15 حروف میں دونوں مذہبوں کی روح سے صرف امالہ۔ یہ 4 صورتیں جو ہیں وہ امالہ ہے تنیس کے حوالے سے نتیجتاً سامنے آ گئیں، اور دونوں مذہبوں کو ملایا جائے تو یہ مسئلہ بنتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب بھی 2 وجہ بنے گی نا کسی بھی کلمہ میں فتح اور امالہ کسائی کے لیے تو فتح مقدم ہوگا مطلقاً ہمیشہ۔ میں نے باب الفتح والامالہ شروع کرنے کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ فتح اور امالہ کے سلسلے میں اپنی باتیں جو ہیں وہ 4 فصلوں میں بیان کروں گا۔ میں نے اپنی کتاب جامع الاصول میں 4 فصلوں میں بیان کیے ہیں احکامات کو۔ پہلی فصل تھی امالہ بسبب یا، دوسری فصل تھی امالہ بسبب کسرہ، تیسری فصل تھی احائے تنیس کا امالہ، اور چوتھی فصل تھی حروف مقطعات میں امالہ۔ تو اب تک ہم نے 3 جو بحثیں ہیں وہ مکمل کر لی ہیں۔ امالہ ہے تنیس سے کوئی ایک کلمہ بھی مستثنا نہیں ہے۔ تو اب ہم آ رہے ہیں آخری بحث کی طرف، اور وہ ہے حروف مقطعات میں امالہ۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ قرآن پاک کی تقریباً 30 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان میں امالے کے اندر تفصیلات ہوتی ہیں، جیسے طاسین ہے تو طیسین، یاسین ہے تو یہ سین، اسی طرح حامیم حیمیم، تقلیل بھی جائز ہے، حامیم حیمیم، یہ ورش اور ابو عمر تقلیل کرتے ہیں یہاں۔
کاف ہا یا عین صاد میں کاف ہا یا ہا میں بھی اختلاف ہے، یا میں بھی اختلاف ہے یہ یا ہا یہ، اور اس طرح تقلیل ہا یہ، پو ہا میں پو ہے ما انزلنا. تو یہ حروف مقطعات میں جو مالے کا مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ یہ امام شاطبی نے اصولوں میں بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن پاک کی پہلی صورت جس میں حروف مقطعات میں مالے کی بحث آئی ہے وہ صورت یونس ہے، 11واں پارہ. حروف مقطعات ویسے سورہ بقرہ میں آ گیا تھا، لیکن اس میں اختلاف مالے کا چونکہ اختلاف ہے کوئی نہیں، تو اختلاف مالے کا چونکہ سب سے پہلے کلمہ جس میں اختلاف ہو وہ الف لام را ہے. تو الف لام را سورہ یونس کے شروع میں، یا الف لام میم را سورۃ ابراہیم 13ویں پارے کے شروع میں آتا ہے. تو ان میں الف لام را میں الف لام رے، الف لام رے تقلیل اور امالے کا اختلاف ہوتا ہے. تو یہ آپ کو سورۃ یونس کے شروع میں پوری 8-10 شعروں میں امام شاطبی نے تمام حروف مقطعات میں تفصیلات بیان کر دی ہیں. میں آپ کو یہاں اس کے متعلقہ وہ تفصیلات بیان اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے اندر قاعدہ کوئی ہے نہیں. جب یہ حروف مقطعات آپ اجرا میں پڑھیں تو اجرا میں جہاں اس کے متعلقہ کوئی سوال مسئلہ آئے گا تو وہاں نیچے اسی صفحے میں اس کلمہ سے متعلقہ تمام جو اختلافات ہیں وہ آپ کو وہاں مل جائیں گے نیچے ہی قرآن پاک میں. جیسے جامع رسول کی دوسری تیسری جلد دیکھیں گے تو آپ کو وہاں مل جائیں گی یہ چیزیں. تو یہاں میں چونکہ اس کا کوئی اصول نہیں ہے اس لیے اس بات کو فروش کی طرح سمجھ کے چھوڑ رہا ہوں، اور امام شاطبی نے بھی اس کو فروش میں بیان کیا یہ جان کر کے اس کو متعلقہ اصول کوئی نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی کتاب جامع رسول کے پہلی جلد میں باب الفتح لمالہ کی چوتھی فصل میں یہ تمام کلمات جو ہیں ایک ایک کر کے بیان کر کے ان کے تمام اختلافات وہاں بھی بیان کر دیے اردو میں. اگر کوئی بندہ شوق رکھتا ہے وہ تمام اختلافات پہلے یاد کرنا ہے لکھنے کا، تو میری کتاب باب جامع رسول کے پہلی جلد کے باب الفتح لمالہ کی چوتھی فصل حروف مقطعات میں والا اس کا بیان دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اللہ رب العزت سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.